لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علیک نور لکم یوم القیامۃ عند ظلمۃ الصراط، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ من اراد ان یغفر له به مکیال الکوفہ یوم القیامت عند ظلمۃ الصراط فلیکثر من الصلاۃ علیہ۔ من اراد ان یقتال له بالمکیال الکوفہ، جو چاہتا ہے کہ میزان پر اس کو اجر کا پیمانہ بھر بھر کے دیا جائے، فلیکثر من الصلاۃ علیہ، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کیا جائے۔ صلو علی الحبیب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، کیونکہ آج کا یہ اجتماع ہمارے سعید بھائی کے والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے رکھا گیا ہے، تو آج اس بیان کے بنیادی مقاصد میں عرض کروں گا، کیونکہ جو ہم کسی کے انتقال کے بعد تیجا، ساتہ، دسواں، چالیسواں وغیرہ کرتے ہیں، یہ کسی برادری، قوم، قبیلے کی رسم یا رواج کی وجہ سے نہیں کرتے، نہ یہ کھانے پینے اور دیگیں پکانے کے بہانے ہیں۔ ان اکٹھ کرنے کے، جمع ہونے کے بنیادی طور پر تین اہم مقاصد ہوتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، کسی بھی انتقال کر جانے والے کے لواحقین سے تعزیت۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے استغفار، قرآن خوانی، کوئی اچھے کام کرنے کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا۔ اور تیسرا اور اہم ترین مقصد ہوتا ہے فکر آخرت، اپنی موت اور قبر کی فکر۔ یہ تین بنیادی مقاصد ہیں اس جمع ہونے کے۔ تو تعزیت کے اپنے فضائل حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں، جس پر کوئی مصیبت آئے اس کا بھائی اسے تعزیت کرے تو جتنا ثواب اس صبر کرنے والے کو ملتا ہے، تعزیت کرنے والے کو بھی اللہ و ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دعا کے بارے میں حدیثوں میں بیان کیا گیا، دعا سلاح المومن و عماد الدین و نور السماوات والارض، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، زمین و آسمان کا نور ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء اشرف العبادہ، الدعاء افضل العبادہ۔ حدیثیں ہیں، فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ یہ حدیث میں فرمایا کہ دعا عبادت کا مرکز ہے، دعا عبادتوں میں سے اشرف عبادت ہے، افضل عبادتوں میں سے ہے۔ دعا هو العبادہ، فرمایا وہ تو عبادت ہے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، دعا ادعونی استجب لکم، اس سے دعا مانگو، یہ امر ہے، حکم ہے دعا کا۔ جب بھی دعا مانگے اللہ کے حکم پر عمل کی نیت سے دعا مانگے۔ میرا رب فرماتا ہے ادعونی، مجھ سے دعا مانگو۔ اللہ تو فرمایا مجھ سے مانگو۔ اب کوئی بندہ کہے کہ نہ مانگو، اللہ کی مانے یا بندے کی؟ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو۔
اور پھر ایک مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فرمایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہو میں قریب ہوں. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، فرمایا میں دعا مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں. اذا دعان، جب بھی مانگنے والا مانگے. اذا دعان مطلق ہے. قرآن کے کسی مطلق حکم کو ہم اپنی عقل سے مقید نہیں کر سکتے. یہ اصول یاد رکھے شریعت کا. جب کسی کام کی مطلق اجازت دی جاتی ہے تو شریعت اس کی قیدیں خود بیان کرتی ہے. عام انسان بندے عقل سے اپنی سے نہیں کوئی قیدیں لگائیں گے. یہ اصول ہے شریعت کا، قرآن کا اصول ہے یہ، اور اس میں بہت سارے مسائل کا حل ہے. کہ آج ہر بندہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کہتا ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اپنی مرضی سے حلال حرام نہیں قرار دیے جائیں گے. اللہ قرآن میں فیصلہ کر چکا ہے. جو حلال کا حلال کا فیصلہ کر دیا، جو حرام کا حرام کا فیصلہ کر دیا. اصول شریعت کو جب چھوڑیں گے تو بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اپنی اپنی مرضی کی تشریحات نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اصول کیا ہے؟ الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت فهو مما عفا عنہ. یہ حدیث ہے. فرمایا جو فرض تھا اللہ نے فرض قرار دے دیا، جو حرام تھا اللہ نے حرام قرار دے دیا. وما سکت فهو مما عفا عنہ، جو اللہ نے جانتے بوجھتے خاموشی اختیار فرمائی وہ تمہارے لیے عفو ہے، جائز ہے، اس پہ رخصت ادا کر. ورنہ بہت یہ دین اور اسلام اور شریعت اور ساری چیزوں کی جناب آگے اگلے دور میں داخل ہونا ہی مشکل تھا. اگر ہم اپنے اندر یہ اصول نہ رکھتے ہر شے اپنی اصل میں جائز ہوتی ہے. یہ اصول یاد رکھیں. ہر شے اپنی اصل میں ہر شے جائز ہوتی ہے. کسی بھی کام کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. حلت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، حرمت کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. کسی کام کی اجازت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، کسی کام کی ممانعت کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. ہر شے اپنی اصل میں جائز ہے. وہ اس لیے جائز ہے کہ شریعت میں اس کے ناجائز ہونے کی دلیل کوئی نہیں. یہ دلیل کافی ہے اس کے لیے. یہ کیوں جائز ہے؟ پکی مسئلہ ثابت نہیں ہے، جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ شریعت نے منع نہیں کیا. سمجھ رہے بات؟ اعراب قرآن پاک پہ لگانا زیر زبر، یہ صحابہ اکرام کے دور میں نہیں تھے، ثابت نہیں. لیکن کیوں لگائے جائیں گے؟ شریعت نے منع نہیں کیا. اب تو لازم ہے، بلکہ ہم اجمیوں کے لیے تو ضروری ہے اعراب. ہم تو سمجھ ہی نہ سکیں گے کیا نامتا پڑھنا ہے، نام کو پڑھنا ہے، نامتے پڑھنا ہے. یہاں پر الف لام میم ذالک الکتاب کے بعد زیر زبر نہ ہو تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہ محراب بننے مسجد کے، یہ صحابہ کے دور میں تو نہیں تھے. مینار بنے ہوئے تو نہیں تھے. جس کارپیٹ پہ آپ بیٹھ کے آج مسجدوں میں قرآن پڑھ رہے ہیں یا نمازیں پڑھ رہے ہیں کارپیٹ پیچھے میں، تو صحابہ سے ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کارپیٹ. کیوں بچھا ہے؟ اس لیے کیونکہ شریعت نے منع نہیں کیا. اب اگر کہتے ہیں ثابت نہیں، اٹھا دو. یہ پکی مسجد ثابت نہیں ہے، کچی مسجد بناؤ. حج پہ سفر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے جو ثابت ہے وہی سفر انداز اختیار کرنا، باقی اس کے علاوہ جو کرے تو وہ بدعتی ہے. صحابہ نے کیسے سفر کیا، اللہ کے نبی نے کیسے کیا؟ اونٹ پر، گھوڑے پر، پیدل، یہ سواریاں تھیں. تو جو اس طریقے کو چھوڑ کر کسی نئے طریقے سے جائے گا تو وہ بدعت کر رہا ہے کیا؟ نہیں. شریعت کا اصول کیا ہے؟ جس شے سے شریعت نے منع نہیں کیا وہ شے اپنی اصل میں جائز ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. درس نظام میں کسی صحابی نے نہیں کیا. کیوں کیا جائے گا؟ چونکہ شریعت نے منع نہیں کیا. اب عالم بننے کے لیے یہ طریقہ ہے. اپنے سلے میں کپڑے جس انداز کے پہننے میں، یہ جس مشین پر بنے ہیں، جس ٹھنڈی پر بنے ہیں یا جس ٹیکسٹائل میں بنے ہیں، اس انداز پہ بنا ہوا کپڑا اور اس انداز پہ سلا ہوا کپڑا ثابت نہیں ہے مگر جائز ہے. چشمہ لا کے قرآن پڑھنا ثابت نہیں ہے مگر جائز ہے. یعنی بہت ساری دین دنیا کی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ثابت تو نہیں مگر جائز ہے. کس اصول پر؟ چونکہ شریعت نے منع نہیں کیا. یہ اصول یاد رکھیے. اب
مطلق جب کسی کام کی اجازت دی جاتی ہے نا تو اس کی کہتے شریعت میں بیان کر دی جاتی ہے۔ قرآن پاک کے اصول ہے، اللہ پاک نے حضرت آدم کا ذکر کیا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو حیث شئتم جو چاہو۔ اب ساری جنت کی اجازت دے دی، اب ایک چیز نہیں گنوائی گئی کہ انگور بھی ہیں تو سیب بھی ہیں تو کیلا بھی ہے تو انجیر بھی ہے تو یہ شربت بھی ہے تو دودھ بھی ہے تو شہد بھی، ساری جنت مطلق اجازت دے کے ایک چیز سے منع کرنا تو وہ قید ساتھ بیان کرنی۔ ساری جنت ایک ایک چیز الگ الگ نہیں بیان کی جاتی ہے یہ جائز ہے، ساری جنت مطلق اجازت دے دی گئی، حیث شئتم جو چاہو کھاؤ پیو۔ ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، ایک درخت سے منع کرنا تو وہ الگ سے قید بیان کرنے کی اس کے قریب نہیں جانا۔ اسی کو ایک اور مثال سے قرآن سے سمجھیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو اچھی لگے اس سے نکاح کر لو۔ اب جو بھی عورت مسلمان مرد اس سے شادی کر سکتا ہے۔ اب ایک ایک رشتہ الگ نہیں بیان کیا جائے گا کہ چچا زاد سے ہو سکتا ہے، مامو زاد سے ہو سکتا ہے، خالہ زاد سے ہو سکتا ہے، پھوپھی زاد سے ہو سکتا ہے، رشتے سارے مسلمان کسی مرد عورت کا نکاح ہو سکتا ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو بھلی لگے اس سے نکاح کر لو۔ مگر شریعت نے رشتے الگ بیان کر دیے جن سے نہیں، اس ماں سے نہیں کر سکتے، بیٹی سے نہیں کر سکتے، بہن سے نہیں کر سکتے، پھوپھی سے، خالہ سے، دودھ کے رشتے، 18 رشتوں کا ذکر بیان کر دیا، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مطلق اجازت دے کے قید ساتھ ممانعت ساتھ بیان کر دی۔ اسی کو یاد رکھے، جب مطلق اجازت دی جاتی ہے تو شریعت قید بیان کر دیتی ہے، لیکن مطلق حکم کو ہم مقید نہیں کر سکتے۔ جب اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی خوب درود و سلام پڑھو، تو اب مطلق اجازت درود و سلام کی تھی۔ اب کوئی نماز کے جب یہ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے، اب پڑھ لیں، جمعے کے بعد پڑھے، اذان سے پہلے پڑھے، اذان کے بعد پڑھے، اقامت سے پہلے پڑھے، دعا کے بعد پڑھے، دعا سے پہلے پڑھے، یا جو ہے وہ جمعہ کے دن کھڑے ہو کے پڑھے، اکیلے میں پڑھے، درود و سلام جب پڑھے گا قرآن کہتا ہے ایمان والو تم خوب ان پر درود و سلام پڑھا کرو۔ ہم کہتے نہیں لگا سکتے کہ اب نہ پڑھو، کیونکہ درود و سلام کا حکم دیا، جب بھی پڑھو گے نیت کر لو کہ میرا رب حکم دے رہا ہے کہ اس نبی پر درود و سلام بھیج دینا۔ اسی طرح فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی دعا مانگنے والا مانگے گا، اللہ فرماتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اب کوئی دعا صبح مانگے، کوئی شام میں دعا مانگے، دن میں مانگے، رات میں مانگے، اکیلے میں مانگے، مجمع میں دعا مانگے، نماز جنازہ کے بعد مانگے، قبرستان جا کے مانگے، ڈھارا کے دعا مانگے، صبح مانگے، شام مانگے، تیجے دن مانگے، 7ویں دن مانگے، 40ویں دن مانگے، یا جب بھی مانگے، اللہ فرماتا ہے میں دعا قبول کرنے والا ہوں۔ تو ہم نہیں روک سکتے کہ اب نہ مانگو، جو اب جمع ہو کے بیٹھے ہیں تو شریعت نے منع تو نہیں کیا کہ دعا نہ، اللہ کا فرمان دعا نہیں مجھ سے مانگو، دعا مانگنے کا حکم تو اللہ دے رہا ہے اور اس کو عبادت اللہ کے نبی قرار دے رہے ہیں۔ بلکہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورہ مومن میں یاد آ رہی ہے مجھے، 24ویں پارے میں اگر آپ پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے روکتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، یہ ان قریب ذلت کے ساتھ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ عبادت سے مراد یہاں حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں ان عبادتی سے مراد دعا ہے۔ عبادت سے روکنا، دعا سے روکنا، نیکیوں سے روکنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ مسلمان کی تو صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ جو ان کے بعد آئے یہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ اس آیت سے پتہ چلا زندوں کا دعا کرنا فوت شدگان کو نفع دیتا ہے۔ قرآن اس دعا کو بیان کر رہا ہے، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ جب پہلے چلے گئے۔ مفتی احمد یار کا نئی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اس سے پتہ چلا جب بھی دعا مانگا کرے تو صرف اپنے لیے ہی نہ مانگا کرے، اپنے خیلوں کے لیے بھی دعا مانگا کرے۔ قرآن دعا سکھا رہا ہے، مومن کا صفت بیان کر رہا ہے۔ اور پھر
ایصال ثواب کی اپنی برکتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک بخاری شریف میں حدیث حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر صدقہ اپنی والدہ کے لیے کیا، کنواں وقف کیا، بڑا مہنگا کام تھا اس دور میں، پانی کی بڑی قلت، شارٹیج تھی مدینے میں، بہت مہنگا کنواں وقف کیا اور کہا دیکھیے ام سعد، اس سعد کی ماں کے لیے ہے۔ مراد کیا ہے کہ لوگ اس کا پانی پیتے رہیں، میری ماں کو اس کا ثواب پہنچا۔ یہ نیت، یہ ایصال ثواب کی اصل ہے، کسی کے لیے نسبت کر دینا۔ آج سعید بھائی کے والد صاحب کا ختم ہے، ان کے لیے محفل ہو رہی ہے، مقصد کہ جو تلاوت کریں گے، نیکیاں کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، کوئی استغفار پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، گھر والوں نے پڑھا، رشتہ داروں نے پڑھا، دوستوں نے پڑھا، یہاں پڑھا گیا، اب یہ سارا مل کر دعا کریں گے مولا جو پڑھا ہے قبول کر لے اور اس کا ثواب ہمارے فلاں فلاں مرحوم کو عطا فرما۔ یہ نسبت ہے، اس کو 40واں کہہ لیں، ختم قرآن کہہ لیں، قرآن خوانی کہہ لیں، دعا اجتماع کہہ لیں، جو بھی نام رکھ لیں آپ، لیکن اصل میں یہ ایصال ثواب ہے، اصل میں ایصال ثواب ہے، جس کی اجازت حدیث میں دی گئی۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، جس میں کہ صحابی نے پوچھا میری ماں اچانک انتقال کر کے اگر وہ بولتی کچھ صدقہ کرتی تو آپ سے پوچھا حضور کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں، کیا ان کو ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں ملے گا۔ بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث میں کنڈیشنل اجازت دیا کہ اگر وہ مومن ہوگا تو اس کو ثواب پہنچے گا، مومن کا مومن کو ثواب پہنچتا ہے۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیں کہ حضرت حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مکہ پاک کے قبرستان میں گیا، وہاں ایک جگہ میں ٹیک لگا کے بیٹھا تھا تو میرے آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کہ قبرستان کے مردے ہلکا بنا کے کھڑے ہیں، جمع ہے۔ میں نے پوچھا کیا قیامت قائم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا کیوں جمع ہو؟ تو انہوں نے کہا 1 سال پہلے یہاں سے اللہ کا ایک نیک بندہ گزرا تھا، اس نے 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اس کا ثواب اس قبرستان والوں کو ایصال کر دیا تھا، بخش دیا تھا، جس کو گفٹ کرنا، بخشنا یا ایصال کرنا کہتے ہیں۔ 1 سال پہلے اللہ کا ایک نیک بندہ یہاں سے گزرا، اس نے سورۃ اخلاص پڑھ کے اس کا ثواب اس قبرستان والوں کو ایصال کر دیا تھا۔ 1 سال ہو گیا، ہم آپس میں ثواب بانٹ رہے ہیں، ثواب ختم نہیں۔ یہ اللہ کا پاک کلام قرآن ہے، تمہیں اللہ کے پاک کلام قرآن کی عظمت کا ہی نہیں پتا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو کی قبر کے پاس جائے اور جو ہے وہ سورہ یاسین جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، یہ روایتوں میں ہے، روایت میں ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ یاسین اپنے ماں باپ دونوں ایک کی قبر کے پاس پڑھے تو جتنے سورہ یاسین کے حرف ہیں ہر حرف کے بدلے اس پڑھنے والے کے لیے اللہ بخشش لکھ دیتا ہے۔ قبرستان جائے سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ دے، جتنے مردوں کی تعداد ہے ان کو ایصال کر دے، جتنے مردوں کی تعداد ہے اللہ نے اس کو اتنی نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ دعائے مغفرت کے تو اتنے فوائد ہیں، ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا کہ جو تمام مومنین و مومنات کی مغفرت کی دعا کرے تو اتنی نیکیاں اسے ملتی ہیں جتنی مومنین و مومنات کی تعداد ہے۔ کتنا ٹائم لگے گا یہ کہنے میں یا اللہ تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما دے۔ اس کی عربی دعا بھی کبیر علیہ سنت نے اس حدیث کو لکھ کے لکھی ہے، وہ یاد کر لیں، وہ پڑھ سکتے اور اپنی زبان میں کہہ لیں، پنجابی میں کہہ لیں، اردو میں کہہ لیں کہ اللہ تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرماؤ۔ دعا عربی بھی لکھی، اللہم اغفر لی ولکل مؤمن و مؤمنہ، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے خیرات کرے، یہ شعب الایمان کے اندر حدیث ہے، جو تم میں سے کوئی خیرات کرے تو اسے اپنے ماں باپ کے نام کا کر دے، اس کے ثواب میں بھی کمی کوئی نہیں ہوگی، اس کے ماں باپ کو بھی اللہ ثواب عطا فرما دے۔ وندہ کرے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرنا، ایصال ثواب کرنا، دعائیں مغفرت کرنا کتنے اجر کا کام ہے۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث آپ کو یاد ہوگی جو حج کے موضوع پر پڑھی جاتی ہے، وہ حدیث کیا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کے نام کا حج کرے ایک یا دونوں کی طرف سے تو اللہ اس حج کو قبول فرما لے گا۔ اب بندہ سوچے میں نے حج کیا اپنی ماں کی طرف سے یا والد کی طرف سے
تو ثواب تو ان کو مل گیا. اور یہ بندہ 5-7 لاکھ روپے خرچ کر کے جائے، سفر کرے، مشقت اٹھائے، سفر کی اور پھر حج کی مشقت اور پھر تھکاوٹیں اور وطن سے دور، کاروبار سے دور، گھر بچوں سے دور. ابھی سوچے مجھے کیا ملا؟ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والوں کبھی خسارے میں نہیں رہو گے. یاد رکھنا، زندہ ہوں تو بھی ان کی خدمت کر کے، انتقال کرتے ہیں تو ان کو اثار ثواب کر کے ان کی برکتیں پاؤ. ہاں فرمایا جو ماں باپ دونوں ایک کی طرف سے حج کرے اللہ اس حج کو قبول فرما لے گا، اور اس حج کرنے والے کو اللہ 10 حج کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. غور کریں اپنے ماں باپ کے لیے نیکی کرنا، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. بلکہ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی جس میں فرمایا کہ اولاد جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے تو اس کا رزق قطع ہو جاتا ہے. رزق میں بے برکتی کے اسباب میں علماء نے لکھا ہے جب اولاد ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دے. اپنے ماں باپ کو کبھی اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا، ان کو دعاؤں میں شامل رکھو. دنیا میں زندہ ہو ان کی خدمت کریں، ان کی زیارت کریں، ان کے دل کو راحت پہنچا کے ان کے دل میں خوشی داخل کریں. ان کو کبھی دکھ نہ پہنچائیں، کبھی ان کو رنج نہ پہنچائیں. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کا حکم دیا ان کے ساتھ. لیکن آج دور بڑا خطرناک آ گیا ہے. کتابوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن تربیت اندر سے نکلتی چلی جا رہی ہے. پرانے باپوں سے پوچھو کہ کہتے ہیں جناب رات ابا جی دے پیر دبا کے سوئی کرتے، رات ماں کے پیر دبا کے سویا کرتے تھے. اب موبائل پہ رات ان کا وقت گزرتا ہے، سوشل میڈیا دیکھتے، فیس بک دیکھتے، یہ سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو اسی پر ان کا ٹائم شروع. یہ ہمارے نوجوان جب سے اسمارٹ فون آیا ہے، سوشل میڈیا کا دور آیا ہے، یہ موبائل ان کو لے گیا، گیموں میں لگ گئے، کھیلوں میں لگ گئے، طرح طرح کی فضولیات میں لگ گئے. باپ ترس گیا کہ کبھی میرا بیٹا پیار کی باتیں میرے پاس بیٹھ کے کرے گا، ماں ترس گئی کہ میرا بیٹا میرے پاس بیٹھے کہ 2 پیار کی باتیں کر رہے. ارے نادان، یہ آج تمہارے پاس ہے تمہیں قدر نہیں ہے، اس لیے چلے گئے نا چھوڑ کے. بڑی شدت کے ساتھ یہ وقت یاد آئے گا. اور سارے نوجوان بیٹھے ہیں باہر تک میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج یہ پیغام ضرور دے کر جاؤں کہ نوجوانوں اس وقت کی قدر کر لو، اپنے ماں باپ کی خدمت کر لو. ان کے سفید بال دیکھو تمہیں کچھ احساس دلائیں گے. اب یہ زیادہ دیر تمہارے پاس رہیں گے نہیں. کسی کو شوگر ہے، کسی کو ہیپاٹائٹس ہے، کسی کو ہارٹ پرابلم ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، اندر کسی کا کینسر بن رہا ہے، کسی کے گردے ختم ہوتے ہیں، کسی کا جگر ختم ہو رہا ہے. اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، ان کی خدمت کر لو، ان کی دعائیں لے لو. ورنہ اس وقت کو یاد کرو گے کیونکہ بندہ اس چہرے کی زیارت کو ترس جاتا ہے جسے دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اس وقت کو واپس لانا چاہو گے یہ پلٹے گا نہیں. جس دن اماں کی چارپائی گھر خالی ہو گئی نا، جس دن ابا جی کی چارپائی گھر خالی ہو گئی نا، اس دن بندہ ایسے لگتا ہے جیسے دھوپ ہے صحرا میں کھڑا ہو گیا بندہ، سایہ ہی کوئی نہیں. اس وقت کی قدر کرو. یا تمہارے پاس ہے تو میں شاید یہ باتیں بھی مطلب اتنی زیادہ تم اس پر اثر نہ دو، لیکن پوچھو ان سے اس نعمت کی قدر جن کے پاس ماں کوئی نہیں، جن کے پاس باپ کوئی نہیں. میں نے اپنے والد صاحب کے کینسر کے آخری دن دیکھے ہوئے ہیں. ایسے لگتا تھا ریت کی مٹھی ہے جو کھل گئی ہے. وقت کو روکنا چاہتے تھے، وقت رکتا نہیں تھا. اس چہرے کو روکنا چاہتے تھے کہ نہ جدا ہو، لیکن وہ چہرہ نہیں رکا. بڑی شدت کے ساتھ انسان کو عیدیں آتی ہیں، شبراتیں آتی ہیں، زندگی میں کرتی بندے کی وہ کامیابی کے وقت آتے ہیں. بندے کا دل کرتا ہے اپنی ماں کو جا کے بتائے، باپ کو جا کے بتائے، وہ چہرہ پھر ملتا نہیں. کسی نے میسج کیا، میں کہتا ہوں آپ اپنے ماں باپ کی قدر کر لو، ان کے پاس بیٹھا کرو، جا کے ملا کرو. ورنہ ان کو دیکھو جن کو ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے، پھر وہ پکارتے بھی رہے تو اندر سے. ایک
بندہ مجھے عید والے دن فون کیا کسی نے، میں دعوت اسلامی کے اعتکاف اتنے اجتماعی ہوتے، ایک بیان میں آخری روزہ تھا، میں نیت کرا کے چلا گیا، نوجوانوں سارے کل جا کے ماں سے معافی مانگ لے، کچھ بھی ہوا زندگی میں آپ کا جب میں نے کبھی دکھ نہیں دیا پھر بھی معافی مانگ لے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، اگر میں 6 میل اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے چلا ہوں، ایسے گرم پتھروں پہ ننگے پیر، جن پتھروں پر اگر گوشت کا ٹکڑا رکھے تو کباب بن جائے، ایسے جلتے پتھروں پر میں اپنی ماں کو 6 میل کندھوں پہ اٹھا کے چلا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا تو سارے حق کی بات، فرمایا کہ تیری ولادت کے وقت، تیری پیدائش کے وقت تو درد کے جھٹکے اس نے سہے تھے، شاید کسی ایک درد کا یہ بدلہ ہو سکے، شاید ایک درد کے جھٹکے کا یہ بدلہ ہو سکے، تو ساری زندگی کے حق کی بات پوچھتا ہے۔ تو میں نیت کرا کے چلا گیا، سارے معافی مانگ لینا، اگلے دن والے دن فون آ گیا، کال آ گئی، کہتا جی صاحب آدھا گھنٹہ ہو گیا، ماں سے معافی مانگ رہا ہوں، ماں معاف نہیں کر رہا۔ میں نے کہتا میری طرف سے کیا ہے؟ ماں حاجی صاحب کہتے ہیں معاف کر دے، کہتا ماں حاجی صاحب کہتے ہیں معاف کر دے، پھر خاموشی، کہتا نہیں معاف کرتی، میں کیا کروں؟ میں بھی پریشان ہو گیا، جیسے مرضی راضی کرو، پاؤں پکڑ لو، کہتا سب کی میں پکڑا، میں پریشان ہو گیا، میں کہا جیسے پاؤں پکڑتے ہیں، کہتا جی صاحب اتنا گھنٹہ ہو گیا، ماں دی قبر تے بیٹھا، ماما اما ایک باری بہت دیر سے معاف کیتا، ایک باری بہت دیر معاف کر دے۔ یہ ماں باپ اسی نعمت ان کا الٹرنیٹ ہے کوئی نہیں نا، میں نے 70 سال کے باپے دیکھے یار ابا جی کو یاد کر کے، ماں کو یاد کر کے، جن کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اب بھی دیکھ رہا ہوں میں، لیکن یہ کیا ہو گیا ہمارے نوجوانوں کو، جن کے پاس موجود ہے یہ قدر نہیں کر رہے اپنے ماں باپ کی، باپ کو بات سمجھاتا ہے تو کئی دن تک باپ سے بات نہیں کرتے، روٹھ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ابا جی کو غصہ دکھاتے ہیں، ماں کو آنکھیں دکھاتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے، تو ماں باپ کے آگے بدماشیاں کرنے لگے، ان کو غصہ دکھاتے ہیں، منہ دکھاتے ہیں، آنکھیں دکھاتے ہیں، ماں باپ تم سے ڈرنے لگ گئے ہیں، اتنے بدماش ہو گئے ہو، ماں باپ ڈرتے ہیں تم سے کہ اب اس کی طبیعت یا مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے، چلے اللہ تو فرماتے ہیں کہ آگے اف نہیں کرتا، تم آنکھیں دکھاتے ہو، گالیاں دیتے ہو، ترس جاؤ گے اس چہرے کی زیارت کو، آج قدر کر لو، ان کو کبھی دکھ نہ دے، اذیت نہ دے، رنج نہ پہنچا، ان سے پیار کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کے پاس پیار کی زندگی کی باتیں کیا کرو۔ یہ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں سوچتے، یاد رکھنا، کتنے پتر کے پتر ہو جاتے ہیں، باپے کا باپے نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے ماں باپ سے کوئی ضد نہ لگا کے بیٹھتا، وراثت تقسیم ہوتی رہی، ہوتی رہے گی، اب کر لینی چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہن بھائی آپس میں تقسیم کر لیں، صلح صفائی سے کر لیا کرو، نہ آپ آپس میں مبہم یا اس کو نہ رکھا کرو کہ دیکھا جائے گا، نہیں، انتقال ہو کسی کا، اس کے بعد وراثت، شریعت نے جو حکم دیا اس پر عمل کرتے ہوئے صلح سے آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے وراثت تقسیم کر لیا کرو۔ ایک چیز یاد رکھنا، چھوٹی چھوٹی یہ 4 انچ کی جگہ کے لیے لڑنا پڑنا اپنے بہن بھائیوں سے، سگے رشتے، دیوار ادھر کی ادھر آ گئی، کیا ہو گیا، چھوٹی دکان آ گئی، مکان میں حصہ نہیں ملا یا تمہیں وہ نہیں ملا، میں کہتا ہوں جناب مکان کسی کو مل گیا، دکان کسی کو مل گئی، زیور کسی کو پاس، پیسے کسی کو مل گئے، زمین کسی کو مل گئی، تمہارے حصے میں ماں آ گئی نا، سودا گھاٹے کا نہیں ہے، سب کچھ باقی بہن بھائیوں کو مل گیا، تمہارے حصے میں ابا جی کی یا ماں کی خدمت آ گئی نا، اللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، تمہیں آخرت میں بھی عزت اور برکت عطا کرے گا، ان کی خدمت تمہارے حصے میں آ جائے، یہ بڑی نعمت ہوتی ہے، بڑی سعادت ہوتی ہے۔ بہرکیف اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میں سلوک کا ہمیں اللہ نے حکم دیا، اور آخری میسج جو اس میں اس محفل کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فکر آخرت، اسی کے ساتھ میں اس کو کلیکٹ کروں گا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور کیا تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ ہم نہ تو بیکار بنائے گئے ہیں، ہم نہ یا سدا رہنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اللہ نے ہمیں جو ہے وہ ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا، اور مقصد کیا وہ بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔
یہ آج کئی لوگ کہتے ہیں نا جب ہم آئے ہیں موج مستی کرنے ذرا یا بلا بلا بہت دنیا جینے کی جگہ ہے، عیش کی جگہ ہے. نہیں، اللہ فرماتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان اور جن عبادت کے لیے بھیجے گئے. سورہ ملک میں اللہ فرماتا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کیوں؟ تاکہ جانچے کہ تم میں کس کا عمل زیادہ اچھا ہے. یہ عملوں کی جانچ ہے، زندگی اور موت کی تخلیق. غفلت میں نہ پڑنا، دنیا کی عیاشیوں میں نہ کھو جانا، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جانا ورنہ خسارے میں چلے جاؤ گے. اللہ نے سورہ منافقون میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارا مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. تو جو ایسا کرے وہی لوگ خسارے میں ہیں. یعنی جو اللہ کی یاد، قرآن اور نماز کو چھوڑے گا ایک دنیا کے مال یا اولاد کی غفلت کی وجہ سے، ورنہ وہ خسارے میں چلا گیا، وہ نقصان میں چلا گیا. آج بندہ سمجھتا میں بہت مستی کروں، دنیا ہے، عیش و عشرت کروں. ہمارے نوجوان شرابوں میں پڑ گئے، بدکاریوں میں پڑ گئے، راتیں گندی فلمیں دیکھتے گزار دیتے ہیں، گانے سنتے عیش و عشرت میں اپنے وقت کو برباد کرتے چلے جا رہے. اللہ قرآن میں فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کس چیز نے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ یہ دنیا دھوکے میں پڑنے کی جگہ نہیں ہے. ہم یہاں سدا رہنے کے لیے نہیں آئے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. دیکھو کار ضرور جنت میں ہوں گے اور بدکار ضرور آگ میں ہوں گے. یہ دونوں طرح کے لوگوں کا قرآن نے بیان کر دیا. یاد رکھو دنیا میں انسان دو طرح کی زندگیاں جی رہے ہیں، ایک اچھی زندگی، ایک بری زندگی، ایک اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی، ایک نافرمانی والی زندگی. ایک ہے متقین کا جو وہ انداز زندگی، ایک ہے مجرمین کا انداز زندگی. یہ یاد رکھنا اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں بھیجا ایک مقصد کے تحت. اگر جو مقصد حیات کو بھلا کر عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں پڑ گئے، ان کو پچھتانا پڑے گا. اس لیے آج کے اس اجتماع سے ہم اپنے لیے اپنا سوچ بنا کر جائیں کہ ہم پچھتانے والوں میں نہ ہوں، ہم اللہ پاک کی فرمانبرداری والی زندگی اختیار کرنے والے بنے. کیونکہ مرنے کے بعد یہ قبر جو مٹی کا ڈھیر نظر آ رہا ہے، یہ بظاہر مٹی کی ڈھیری ہے، لیکن اس کے اندر مختلف قسم کی کیفیتیں ہیں. کسی کی قبر جنت کا باغ، کسی کی قبر دوزخ کا گڑھا. یہ حدیث ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفرۃ النار. قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے. یہ قبر بڑی نشانی ہے بندے. دنیا میں ظلم، زیادتیاں، قبضے، کسی پر جو ہے وہ حق تلفیاں کرنا، عیش و عشرت، دنیا میں کسی کا دل دکھانا، حق مار دینا، طرح طرح کے ظلم کرنا، زیادتیاں کرنا، غیبتیں، چغلیاں، فساد، فتنے کب تک کر لے گا؟ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت نصیحت کے لیے کافی ہے. موت نصیحت کے لیے کافی ہے. لیکن لوگ نصیحت حاصل کریں تو کوٹ مٹھن کے تاجدار بابا فرید کہتے تھے نا یہ بندہ مٹی کا بنا ہے، قبر بھی مٹی کی ہے نا. وہ کہتے تھے کہ ویک فریدا مٹی کھلی، مٹی اتے، مٹی ڈلی، مٹی ہسے، مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہووے. نہ کر بندیا میری میری، نائے میری نائے تیری، 4 دناں دا میلا دنیا پھر مٹی دی ٹیری. میری میری نہ کر، نہ ہے میری نہ ہے تیری، 4 دناں دا میلا دنیا پھر مٹی دی تیری. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. نیکوکار یہ متقی جو ہوں گے یہ رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے لائے جائیں گے، اور مجرم فرمائے پیاسے جہنم کی طرف گھسیٹے جا رہے ہوں گے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فیها فاکہۃ ولهم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. یہ ہے نیکوکاروں کا صلہ. اور پھر اس کے بعد وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں تم آج الگ ہو جاؤ. اس دن مجرموں کو الگ کر لیا جائے گا. اور اللہ پاک قرآن پاک میں
ان کا انجام بیان کرتے فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنی نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کو پیشانی اور قدموں سے پکڑ لیا جائے گا. آج بندے کہتے ہیں جناب I'm very genius، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا. یا اگر کوئی گناہ کے باوجود صحیح سلامت پھر رہا ہے نا، اس کا اپنا کمال کوئی نہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے پردے رکھے ہیں. اس کی پکڑ سے ڈرو، اور اس وقت سے ڈرو جب اللہ پاک لوگوں کے عیب کھول دیتا ہے، جب شکلیں بگاڑ دی جاتی ہیں، چہرے بگاڑ دیے جاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی موت کے وقت ان کا ایمان برباد ہو گیا، شکلیں بگڑ گئی، چہرے بگڑ گئے. رب نے ہمارے اتنے عیب و گناہوں کے باوجود اگر ہمارے پردے رکھے ہوئے تو اس کو اپنی چلاکی نہ سمجھو، اپنے رب کا ڈر دل میں پیدا کریں اور گناہوں سے توبہ کر کے پرہیزگاری والی زندگی اختیار کریں. اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب آج کے اس اجتماع سے سچی توبہ کی توفیق لے کر اٹھیں، اللہ سے معافی مانگ کر اٹھیں اور نیت کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد میں اب نماز کبھی قضا نہیں کریں، کبھی گناہ کے قریب نہیں آنا، اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی اختیار کرنی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.